بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مسلمان میاں بیوی کے تعلق کے حوالے سے کچھ ایسے مسائل بتائیں گے جن کا آپ کو پہلے معلوم ہی نہیں ہوگا۔ جاننے کے لیے اس ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک ضرور دیکھیں اور ساتھ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ آپ آنے والی تمام ویڈیو سے باخبر رہیں۔ شادی سے پہلے میاں بیوی اور اولاد کے حقوق کے مسائل سیکھنا ہر مسلمان مرد عورت پر فرض ہے۔ حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو صحبت کی ایسی ہی ضرورت ہوتی ہے جیسے غذا کی، کیونکہ صحبت در بیوی کی طہارت یعنی پاکیزگی کا سب سے بڑا سبب ہے۔ اس طرح حدیث پاک میں بھی آتا ہے، جس طرح حرام صحبت پر گناہ ہے اس طرح جائز صحبت پر نیکیاں بھی ہیں۔ جب شوہر اپنی بیوی سے صحبت کا ارادہ کرے اور بالخصوص شادی کی پہلی رات اور اس کے بعد جب بھی، تو اس کو چاہے کہ چند آداب و طریقہ کار کے مطابق عمل کرے۔ انشاءاللہ شیطان کی مداخلت سے وہ دونوں میاں بیوی مکمل طور پر محفوظ رہیں گے۔ صحبت سے پہلے اگر میاں بیوی 10 مرتبہ اللہ اکبر اور سورۃ اخلاص 1 مرتبہ پوری پڑھے تو ان پر اللہ کی خاص رحمتوں کا نزول جاری ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، دین اسلام میں صحبت کے وقت بات کرنا مکروہ ہے۔ اس طرح عورت کی شرمگاہ کی طرف نظر کرنے سے بھی بچنا چاہیے کہ اس کے ساتھ ساتھ بلکہ برہنہ ہو کر بھی ہم بستری یا صحبت نہیں کرنی چاہیے۔ ننگے ہو کر ہم بستری کرنا گدھا گدھی کی طرح جفتی کرنا کہلائے گا، جو کہ شریعت کے نزدیک ناپسندیدہ عمل ہے۔ ہم بستری کے وقت بسم اللہ شریف پڑھنا سنت ہے۔ بہتر ہے کہ جب کمرے میں داخل ہو تب ہی بسم اللہ شریف پڑھ کر دایاں قدم اندر داخل کرے۔ اگر آپ ہمیشہ ایسے کرتے رہیں گے تو شیطان کمرے سے باہر ہی رک جائے گا، ورنہ وہ بھی آپ کے ساتھ شریک ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے عورت کے اندر مرد کے مقابلے میں 100 گنا زیادہ شہوت رکھی ہے، مگر اس پر حیا کو مسلط کر دیا گیا ہے۔ تو اگر مرد جلدی صحبت مکمل کر لے تو فوراً اپنی بیوی سے جدا نہ ہو بلکہ کچھ دیر ٹھہرے اور پھر الگ ہو۔ جمعے کے وقت کسی اور کا تصور کرنا بھی زنا کے زمرے میں آتا ہے۔ اوقات میں صحبت کرنا حرام ہے، لیکن مرد و عورت کا ایک دوسرے کی 70 شرمگاہ دیکھنا سخت ناپسندیدہ عمل ہے کہ اس سے حافظہ کمزور ہونے کا مرض ہوتا ہے۔ بیوی کو ایک ہی وقت میں دوسری مرتبہ صحبت کرنا چاہیے، تب بھی 70 شرمگاہیں لازمی طور پر دھو لے، اور بہتر یہ ہے کہ وضو کر لیا جائے، ورنہ ہونے والے بچے کو بیماری لگنے کا شدید خطرہ ہوتا ہے۔ جماعت کے بعد اگر آپ کی خواہش ہو کہ آپ کا بیٹا پیدا ہو تو عورت کو فوراً دائیں پہلو کروٹ لیٹنے کا حکم دے، اور اگر نطفہ قرار پا گیا تو انشاءاللہ لڑکا ہی پیدا ہوگا، اور اگر لڑکی کی پیدائش کا ارادہ ہو تو عورت کو بائیں پہلو کروٹ کا کہے اور عورت فوراً بائیں کروٹ لیٹ کر کچھ دیر لیٹی رہے تو انشاءاللہ لڑکی پیدا ہوگی۔ لیکن اگر اولاد کے حصول کا ارادہ نہ ہو تو معاشرت میں انزال کے فوراً بعد عورت سیدھی کھڑی ہو جائے، ہم بستری کے کچھ دیر بعد، مثلاً کم سے کم آدھا گھنٹے بعد غسل کر لے۔ اس میں صحت و تندرستی بھی ہے۔ مرتے وقت حضرت جبرائیل علیہ السلام کی زیارت بھی ہوگی۔ جمعے کے فوراً بعد پانی پینا صحت کے لیے مفید نہیں، لہٰذا کچھ وقفے کے بعد پانی پی سکتے ہیں۔ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ ہفتے میں 2 بار سے زیادہ صحبت کرنا ہلاکت کا باعث ہے۔ شیر کے بارے میں آتا ہے کہ وہ اپنی مادہ سے سال میں 1 مرتبہ ہی جمع کرتا ہے، اور اس کے بعد اس پر اتنی کمزوری لاحق ہو جاتی ہے کہ اگلے 48 گھنٹے تک وہ چلنے پھرنے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ 48 گھنٹے کے بعد جب وہ اٹھتا ہے تب بھی لڑکھڑاتا رہتا۔ عورت سے حیض کی حالت میں صحبت کرنا جائز نہیں، اگرچہ شادی کی پہلی ہی رات کیوں نہ ہو، اور اگر کوئی اس کو جائز جانے تو شریعت کے حکم کے مطابق وہ کافر ٹھہرے گا۔ بالکل اسی طرح بیوی کے پیچھے کے مقام میں صحبت کرنا جنابت میں یعنی ناپاکی کی حالت میں اور حیض کی حالت میں عورت منحوس اور اچھوت بھی نہیں ہو جاتی، جیسا کہ بہت جگہ روایت ہے کہ کھانا بھی نہیں بنانے دیا جاتا، نہ ہی برتنوں کو ہاتھ لگانے دیا جاتا۔ یہ جہالت ہے، اور حیض کی حالت میں بیوی کے ساتھ سونے میں بھی کوئی حرج نہیں۔ یاد رکھیے کہ قیامت کے دن سب سے بدتر مرد و عورت وہ ہوں گے جو اپنے راز یعنی پردے کی باتیں اپنے دوستوں کو سناتے ہیں۔ عورت سے جدا رہنے کی مدت 4 مہینے ہے، اس سے زیادہ اپنی بیوی سے دور رہنے کو اسلام نے ناپسند کیا ہے۔ اس کے علاوہ جو بچہ سمجھدار ہو اس کے سامنے صحبت کرنا بھی مکروہ ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں اس کی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔